تو پہلی عقیدے کی بات کیا ہے کہ اسراء و معراج پہ عقیدے کی بات یہ ہے کہ ہمیں 100% یقین ہے کہ میرا اللہ جو ہر چیز کرنے پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کر کے بتایا ہے کہ میرا محبوب ہے، اس کے لیے میں نے اپنے سارے اصولوں کو بدل دیا ہے۔ یہ ساری حدود و قیود پیچھے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ احکم الحاکمین ان کے لیے اپنی فطرت کے اصولوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ تو پہلی عقیدے کی بات کیا ہے کہ اسراء و معراج جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے ہوئی ہے، صرف روحانی اعتبار سے نہیں ہوئی، صرف خواب کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ جسمانی طور پہ اللہ احکم الحاکمین نے زمین و آسمان کی سیر کروائی۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ احکام الحاکمین آسمانوں پہ مستوی ہیں۔ معراج جس کا معنی میں نے آپ کو بتایا، عروج کا مطلب ہوتا ہے بلندی، بلندی کی طرف جانا۔ اب اللہ احکام الحاکمین نے قرآن مجید میں بھی بے شمار مقامات پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ اعلیٰ ہے، بلند ہے، بلندی کے اوپر مستوی ہے۔ آج ہمارے اندر یہ نظریہ بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں اللہ ہر جسم کے اندر ہی موجود ہے۔ اور بھائیو، کتنے سارے ایسے جانور بھی ہیں جو ناپاک ہیں، پلید ہیں۔ میرا اللہ سبحان اللہ، جو اللہ پاک ہے، اس جیسا پاک کوئی نہیں، اس جیسا بلند کوئی نہیں، اس جیسا سمیع و بصیر کوئی نہیں، اس جیسا اعلیٰ و عرفہ کوئی نہیں۔ میرا اللہ آسمانوں پہ مستوی ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ اپنے علم کے لحاظ سے، چونکہ میرے اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں بھی فرمایا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کیونکہ علم انسان کو سن کے ملتا ہے یا انسان کو دیکھ کے علم ملتا ہے۔ تو اللہ کا الحاکمین نے اپنے دو وصف بیان کر دیے، کیونکہ میں سننے والا ہوں۔ اللہ کیسا سننے والا ہے؟ اللہ کا الحاکمین نے خود ہی بیان فرمایا ان دونوں وصف کی ایک ہی مثال، کہا کہ ایک ایسی رات جس کے اندر کوئی روشنی نہیں۔ اب تو روشنیاں آ گئی ہیں، وہ وقت جب صرف چاند کی روشنی ہوا کرتی تھی، کہا چاند بھی نہیں ہے، اس کی روشنی بھی نہیں، کوئی روشنی نہیں ہے، ایک کالا سیاہ پہاڑ ہے، اس کے بالکل نیچے چھوٹی سی بل کے اندر سیاہ چونٹی چل رہی ہے۔ کالی رات، کالا پہاڑ، کالی چونٹی وہ چل رہی ہے۔ انہو هو السمیع البصیر، میرا اللہ سننے والا ہے، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن رہا ہے۔ انہو هو السمیع البصیر، میرا اللہ اس کالی چونٹی کو دیکھ بھی رہا ہے۔ تو ہاں، علم کے لحاظ سے ہر چیز میرے اللہ کے علم میں ہے، احاطہ علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، کیونکہ میرا اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے کوئی پتا بھی حرکت نہیں کرتا لیکن وہ بھی میرے علم میں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ تصور قائم کر لیں کہ اللہ ہر چیز کے اندر موجود ہے، اللہ ہر ذات کے اندر موجود ہے، میرے اندر، آپ کے اندر، جانوروں کے اندر، ہر جگہ پہ موجود ہے۔ بھائیو نہیں، ذات کے اعتبار سے اللہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ ذات کے اعتبار سے اللہ اکیلا ہے۔ یہاں تو لاکھوں اربوں انسان ہیں، اتنی ہی مخلوقات ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کی پھر یہ نفی ہوتی ہے، قل هو اللہ احد۔ چونکہ ذات کے اعتبار سے بھی لوگ شرک کر رہے ہیں، تو اللہ نے بتا دیا ذاتی اعتبار سے میں اکیلا ہوں، میرا ثانی نہیں ہے، میرا دوسرا نہیں ہے، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کیونکہ کائنات کے اندر کوئی ہستی، کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں ہے جو اللہ کی برابری اور اللہ کی شراکت کر سکے۔ تو اللہ کا الحاکمین آسمانوں پہ ہیں، اللہ کی کرسی ساتوں آسمان سے اوپر ہے، اللہ کا الحاکمین بلندی کے اوپر ہے۔ تو لہذا یہ بھی عقیدے کی بات اصلاح کر لیں کہ اللہ کسی ذات کے اندر نہیں ہے، اللہ کسی ہستی کے اندر نہیں ہے، ہر جگہ پہ اللہ کا علم ہے۔ انہو هو السمیع البصیر، کیونکہ انسان جو بھی بولتا ہے میرا اللہ سن رہا ہے، جو بھی مخلوق جہاں پہ بھی، ہواؤں میں، فضاؤں میں، صحراؤں میں، سمندروں میں، پانیوں میں،
جہاں جہاں جو جو بولی بھی بولتے ہیں انہ هو السمیع، جو کہ میرا اللہ سن رہا ہے، بصیر، دن کے اجالوں میں ہم جو کر رہے ہیں، رات کی تاریکی میں ہم جو کر رہے ہیں، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اجتماع کے اندر جو کر رہے ہیں، بند کمروں کے اندر تنہائی میں جو کر رہے ہیں، انہ هو السمیع البصیر، میرا اللہ سب کچھ سن بھی رہا ہے اور میرا اللہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے۔ تیسری بات کہ میرا اللہ ہم کلام بھی ہوتا ہے۔ اب فرشتوں سے ہم کلام ہونا، کیونکہ ہر وحی اللہ کا الحاکمین نے جبریل کو بلا کے بتائی کہ جبریل جاؤ یہ پیغام فلاں نبی کو دے دو۔ جبریل امین رب کا پیغام لے کے انبیاء کے پاس آتے رہے، لیکن 3 نبی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خود کلام کی ہے، اللہ خود ہم کلام ہوئے ہیں۔ پہلے نمبر پہ حضرت آدم علیہ السلام، جب اللہ کا الحاکمین نے تخلیق کیا، انہیں جنت میں رہنے کے لیے جگہ دے دی، کہا کہ تم کھاؤ پیو سارا کچھ یہ تمہارے لیے ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، قرآن نے بیان فرمایا اب یہ وحی جو تھی بذریعہ جبریل نہیں تھی، اللہ کا الحاکمین کلام کر رہے تھے، حضرت آدم علیہ السلام اپنے کانوں سے سماع کر رہے تھے، سن رہے تھے۔ تو اللہ کا الحاکمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے گفتگو کی، ہم کلام ہوئے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنہیں کوہ طور پہ بلا کے اللہ کا الحاکمین ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ کا الحاکمین کی آواز موسیٰ کلیم سنا کرتے تھے، اسی لیے اللہ کا الحاکمین نے لقب کیا دیا کہ یہ میرا کلیم ہے، میرے ساتھ باتیں کرنے والا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ امام الانبیاء، خاتم النبیین، محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ کا الحاکمین نے سدرۃ المنتہا پہ بلایا، بلندیوں کی انتہا پہ بلایا، اس سے اوپر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، جبریل بھی وہاں تک گئے ہیں، محبوب پیغمبر بھی وہاں تک گئے ہیں، وہاں اللہ کا الحاکمین کی آواز کو محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور آقا علیہ السلام نے بھی اللہ کے سامنے تحفے تحائف پیش کیے ہیں۔ اب انسان خالق و مالک کے سامنے کیا تحفے پیش کر سکتا ہے؟ بھائیو وہی تحفہ جس تحفے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، یعنی عبادت، بندگی، ریاضت، جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اب یہی تحفہ انسان جو ہے اپنے خالق و مالک کے حضور پیش کر سکتا ہے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا التحیات للہ، اللہ میں اپنی زبانی عبادات تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ میں اپنی بدنی عبادات تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ اپنی مالی عبادات ساری کی ساری تیرے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس لفظ کو ہم عبادت کہتے ہیں یا جسے عبادت کہہ سکتے ہیں، وہ صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے معراج پہ بتا دیا کہ اپنی ساری عبادت، اپنی ساری بندگی، اپنی ساری محنت رب کے حضور پیش کر دی، کہا اللہ میں تو صرف یہی تحفہ دے سکتا ہوں۔ اللہ کا الحاکمین نے سلامتیاں بھی دیں، سلام بھیجا، اللہ کا الحاکمین نے سلام بھیجا، فرشتوں نے سلامتی بھیجی، سارے اہل ایمان کو بھی یہی حکم دیا کہ اللہ اور فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ہمارے محبوب پیغمبر پہ درود و سلام بھیجا کرو۔